بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شیخ رشید صاحب DGISPR کو سپریم کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب اپنے سازش کے بیانیے پر قائم ہیں، اور مریم بی بی ہمیں بتا رہی ہیں کہ نواز شریف انتقام نہیں لیں گے۔ کس سے انتقام نہیں لیں گے وہ ہم بات کریں گے، اور حکومت نے لوڈ شیڈنگ کا حل تلاش کر لیا ہے، کیا واقعی وہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور IMF کی شرائط ہم سب کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ DGISPR نے پھر ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں ہمیں بتایا، سب لوگوں کو بتایا کہ سازش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ جو میٹنگ ہوئی تھی قومی سلامتی کمیٹی کی، اس میں تمام سروسز چیفز موجود تھے اور DGISI بھی موجود تھے، سینئر لیڈرشپ جو ہے ہماری ملٹری کی وہ وہاں موجود تھی، اور وہاں پہ کوئی سازش کی بات نہیں ہوئی، بلکہ تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا تھا، یہ اس کے الگ بیان ہے کہ کوئی سازش نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے اس بیانیے کو یکسر ریجیکٹ کر دیا جو سازش کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ تو آج باقی لوگ تو پہلے تو اسد عمر صاحب کا بیان آیا، انہوں نے آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے۔ پھر عمران خان صاحب میدان میں آئے، انہوں نے کہا کہ DGISPR ہمیں بتائیں گے کہ سازش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یا وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو یعنی انہوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا، ریجیکٹڈ ان کی طرف سے۔ تو آج پھر شیخ رشید صاحب بھی میدان میں آ گئے، انہوں نے کہا میرا ذکر کر کے وہ جو ہے پرانے نہ اٹھائیں، مردہ کیسز کو زندہ نہ کریں۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگر تحقیقات کے لیے ضرورت پڑی تو پھر میں سپریم کورٹ چلا جاؤں۔ اچھا، یعنی وہ اس بات کی دھمکی لگا رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے اس کی تحقیقات کے لیے۔ تو بسم اللہ جناب، آپ سپریم کورٹ جائیں۔ پہلے بھی تو آپ روز یہ باتیں کریں، اصل میں آپ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ جا نہیں رہے ہیں۔ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے وہ بہترین وقت تھا کہ وہ سپریم کورٹ چلے جاتے۔ اچھا، اس وقت تو وہ گئے نہیں ہیں، اس وقت پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم بات ہی نہیں کریں گے، اس کو تو بڑی خفیہ چیز ہے، چند لوگوں کو دکھائیں گے۔ پھر وہ اس کے بعد وہ آگے چلنا شروع ہوا مراسلہ، اور پھر وہ لوگوں تک اس کی کاپیاں پہنچی اور سارا کچھ ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے صدر صاحب کو بھیج دیا، صدر صاحب نے سپریم کورٹ کو چٹھی لکھ دی ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ اس طرح سے چل رہی ہیں۔ لیکن شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا کہ وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ مطلب آرمی کی طرف سے جو کلیریفیکیشن آ رہی ہے، PTI اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں یا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، اور ہم سے علاوہ اور ہمارے اس بیانیے کے خلاف جو بھی بات ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ چل سکتا ہے؟ اچھا، اور کیا وہ خود اس پر کس حد تک قائم ہے، اور وہ کن کن باتوں کا جواب وہ اس بات کو اکیلے کو لے کر چل رہے ہیں؟ آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ظاہر تقریر کرنی تھی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں جب ان سے سوال ہوا، اس سے ان کی تقریر سے پہلے یہ سوال ہو گیا، انہوں نے کہا جناب آپ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے جو غیر آئینی اقدامات کیے ہیں قومی اسمبلی میں، جب 9 اپریل کو یہ تحریک عدم اعتماد کی کارروائی ہونی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بتائیں کہ یہ غیر آئینی اقدامات کیوں ہوئے، اور آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے یا نہیں کی۔ دوسرا ان سے سوال ہوا کہ یہ معیشت کی جو بدحالی ہے اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، کیونکہ آپ نے IMF سے معاہدہ کیا، ان سے تمام ان کی شرائط مان لی، اور پھر اسے بیک آؤٹ کر گئے۔ تو IMF سے جو پیسے آنے تھے وہ رک گئے، ظاہر ہے۔ تو جو معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جو ملک میں معاشی نظام تباہ ہو رہا ہے، حکومت اس وقت مشکل میں ہے، اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم سوال تھا جس کا انہیں جواب دینا چاہیے تھا، کیونکہ معاہدہ تو اور وہ خود مانتے ہیں کہ ہاں ہم نے معاہدہ کیا تھا، معاہدہ تو میں نے کیا تھا، وہ اس بات کو مان رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی دیتے۔ تیسرا ان سے سوال یہ ہوا کہ آپ کے صدر اور آپ کے گورنر نے جو غیر آئینی اقدامات کیے ہیں، مطلب وہ حلف لینے سے انکار کر دیا اور اس طرح کی جو ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے دینا تھا نا جواب، تو وہ جب تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے ان تینوں چیزوں کو ٹوٹلی اگنور کر دیا، انہوں نے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ اور وہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ وہی پرانا ان کا بیانیہ کہ ساری قوم کھڑی ہو جائے، اور اگر ابھی بھی قوم نہ کھڑی ہوئی تو آئندہ کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکے گا۔ اچھا، اب ان کا ایمفیسس جو ہے، وہ جو سارا زور ہے ان کا، وہ اس بات پر ہے کہ خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ الیکشن میں کیا مینیفیسٹو لے کر آئے تھے۔ ان کا مینیفیسٹو کیا تھا؟ 2 نہیں 1 پاکستان۔
یعنی یہاں پر انصاف ہوگا، امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا نظام انصاف ہوگا، وہ کہا گیا بھول گئے ہیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اپنے دور حکومت میں صرف عمرا کو فائدہ ہوا اور غریب پستے رہے، اور جہاں جہاں قانونی ایسے مرحلے آئے جس پر کسی امیر کے خلاف کارروائی کرنے کی بات تھی تو اس پر وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ امیروں سے تو وہ پیسے کھا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا ملک ریاض صاحب کے جو کیس اب آگے ہیں، سامنے چیزیں کھل کر آ رہی ہیں، فرا گوگی صاحبہ کے ذریعے جو کچھ ادھر لٹ مار ہوئی ہے، عجب کرپشن کی جو غضب کہانی چلتی رہی ہے، تو اس سب کے جواب کس نے دینا ہے؟ تو عمران خان صاحب کا یہ تھا۔ پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس مینیفیسٹو کے ساتھ آئے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی انہوں نے، تو وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں؟ مطلب وہ بھول ہی گئے ہیں، اس پر تو وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ میں نے جو ایک لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان سے ووٹ لینے کے لیے جو وعدے کیے تھے، جو انہیں سنہرے خواب دکھائے تھے، سبز باغ دکھائے تھے، وہ کیا تھے؟ اس پر وہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے 50 لاکھ گھر بنا کے دینے تھے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے گھروں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، گھر اس کے لیے رہائش، چھت کا جو انتظام ہونا ہے، تو وہ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ خان صاحب کو یاد ہی نہیں ہے، یا کم از کم انہیں یاد ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو یاد نہ آئے، کوئی ان سے نہ پوچھے، تو وہ بھی ان کا ختم ہو گیا۔ اچھا جی، انہوں نے یونیورسٹیاں بنانی تھی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو پھر کرنے کیا آئے تھے؟ وہ کرنے آئے تھے امریکہ سے آزادی لینے کے لیے، اور امریکہ سے آزادی لینے کے لیے ان کا ابتدائی دور جو ہے، جب تک وہاں ٹرمپ صاحب موجود تھے، انہیں موقع ملا، وہ ان سے ملنے گئے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے جو تصویر بنوائی، جو پریس کانفرنس کی، قمیض شلوار چونکہ انہیں پہننے کا بڑا شوق ہے نا، تو وہ قمیض شلوار میں جو پریس کانفرنس ہو گئی تھی، وہ ان کے لیے ورلڈ کپ جیتنے کے مترادف تھا۔ او جناب والا، پاکستان کو کیا ملا، پاکستانیوں کو کیا ملا؟ آپ کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو نظام چل رہا تھا، وہ آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر فوری طور پر ہمیں ورلڈ بینک اسے IMF سے پیسے نہیں آتے ہیں تو ہم بینکرپسی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا، کیا چھوڑ کر گئے تھے آپ؟ یہ نہیں بتاتے ہیں، صرف باتیں ہیں کہ ریمیٹنسز آ رہے تھے، وہ تو اب بھی آتے رہیں گے۔ وہ پاکستانی ہیں جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے پاکستان سے باہر بیٹھ کر پیسے کما رہے ہیں، اور پاکستان میں موجود اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ کو جو پیسہ بھیجتے ہیں، وہ پیسے ہیں۔ تو اس کے سر پر آپ اپنی حکومت کی کارکردگی کیسے دکھا سکتے ہیں؟ لیکن خان صاحب کا ٹوٹل بیانیہ یہ ہے کہ یہ میری کارکردگی ہے۔ دوسرا، پھر انہوں نے وہی اس پر آ گئے کہ 7 تاریخ کو ڈونلڈ ڈو نے میرے سفیر سے کہا کہ آپ عمران خان کی چھٹی کرا دیں ورنہ آپ مشکل میں پیش آ جائیں گے، اور اگلے دن فوری طور پہ جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ متحرک ہو گئیں اور انہوں نے میرے خلاف عدم اعتماد پیش کر دی۔ اچھا عمران خان صاحب، آپ تو اس سے پہلے کہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ آپ کا اپنا بیان موجود ہے کہ میں دعائیں مانگتا تھا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں۔ اچھا، اب انہیں اس سازش کا 1 سال پہلے پتہ تھا۔ 1 سال پہلے پتہ ہونے والا سازش جو تھی، اس کے لیے وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ عدم اعتماد لے آئیں، اور جب عدم اعتماد آ گئی تو پھر وہ بیرونی سازش ہو گئی، پھر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف اقدام ہو گیا، پھر وہ ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت ہو گئی۔ اچھا، آپ بڑا سمپل سی بات ہے، یہ 7 مارچ کو ہمارے سفیر کی ملاقات ہوئی، جس کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہوئی ہیں، تو 7 مارچ سے 7 مارچ، 6 مارچ اور 5 مارچ کے اگر ہم اخبارات دیکھیں تو عمران خان صاحب کے بیانات موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، یہ اخبارات کی لیڈز ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں اور ہم مطمئن ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، ہم اس کو تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں گے۔ اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب، ان کے بیانات آپ دیکھیں، یہ اخبارات میں چھپے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں اپنی کارکردگی سے، ہم نے جو جماعتوں سے بات چیت کی ہے، حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے اور ان کی چھٹی کرا دیں گے۔ آپ خورشید شاہ صاحب کا بیان دیکھیں اور پیپلز پارٹی کا دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ لانگ مارچ جو چل رہا ہے، اس کے بعد ہم اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے اور ہم حکومت کو گرا دیں گے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہے، یہ اپوزیشن کے بیانات، اور عمران خان صاحب کے اپنے فیبرری سے چل رہا تھا نا یہ معاملہ، تو جب انہوں نے کہا کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے، PDM کا جو ہے دوبارہ سے ریوائیو ہوئی، اس میں جان پڑی اور وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں، تو یہ سارا کچھ تو ریکارڈ پر موجود ہے۔
تو عمران خان صاحب کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ 7 مارچ سے یہ جو ہے سازش شروع ہوئی ہے؟ 7 مارچ تک تو عدم اعتماد کی کارروائی کے لیے انہوں نے اپنا سارا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا تھا. ظاہر ہے انہوں نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی تو عدم اعتماد کی تحریک لانی تھی. اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن جو تھی وہ اپنے لیے کوئی شرمندگی کا کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس پہ کام کیا. لیکن عمران خان صاحب ہیں کہ وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. پھر وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریزرو سیٹوں پہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ایشو کر رہا. اچھا دوسری طرف وہ ایک طرف تو اس کو اللیگل کہہ رہے ہیں، اور وہ اس اسمبلی کو بھی عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب، ان کی تمام پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ یہ چور اسمبلی ہے، یہ اللیگل اسمبلی ہے، یہ اس کی وہ قانونی حیثیت کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا تو پھر اس کے استعفے آپ دے دیں. استعفے دینے کا طریقہ جو آپ کے پاس تھا کہ آپ اس میں آئیں، اسمبلی میں آئیں اور اپنے استعفوں کی تصدیق کر دیں، اس سے تو بھاگ گئی پی ٹی آئی. اچھا تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اسی اسمبلی سے، اس غیر قانونی، اس چور اسمبلی سے جس سے وہ استعفے دے چکے ہوئے ہیں، اس کی تنخواہیں لے رہے ہیں. 2 مہینے کی، اپریل کی اور مئی کی تنخواہیں وہ لے چکے ہیں، اور انشاءاللہ جون کی بھی لیں گے. مطلب وہ اس کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، بغیر کام کیے. آپ سمجھتے ہیں نا، ہڈ حرامی کہہ لوں، چلو میں اس کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں کہنا ہے، اگر ہلکا رکھنا ہے ہاتھ، تو وہ وہاں سے تنخواہیں لے رہے ہیں جو ہمارے خزانے کے پیسے ہیں، لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں، اس اسمبلی سے جس سے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں اس کے پیسے لے رہے ہیں، اور اس کو غیر قانونی بھی کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں، پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے لیے لاہور تشریف لا رہے ہیں، اور اتوار کو لاہور میں ہوں گے. اور میرا خیال ہے کوئی 4 یا 3-4 حلقے جو ہیں لاہور کے، وہاں پر وہ وہاں کے دورہ بھی کریں گے. اور انہوں نے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور میں احتجاج کریں گے، اور جیسے پچھلی مرتبہ ان کا احتجاج ہوا تھا ویسے ہی ہوگا. لاہور میں لبرٹی مارکیٹ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری روڈ بلاک ہو جاتی ہے، اور اوپر سے جب ڈرون سے تصویر لیتے ہیں نا، ٹریفک ہر وقت وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، شام کے وقت تو بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے. تو وہ اگر 100-200 بندہ بھی وہاں جمع ہو جائے تو وہ لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا جلوس نکل آیا. تو خان صاحب وہ احتجاج اپنا دکھائیں گے، اور وہاں پر وہ آ جائیں گے کہ دیکھیں ہم نے کیا کام کر دیا، کیا کمال کر دیا، ہم نے احتجاج کر دیا ہے. تو خان صاحب اس طرح کے احتجاج سے کیا ہوگا؟ لاہور میں آپ کا یہ احتجاج اور لاہور کے ضمنی الیکشن جو ہے. اچھا دوسرا، انہیں کوئی امید بھی نہیں ہے، ویسے اب انہیں کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے لوگوں سے کہ لوگ انہیں ووٹ دیں گے، لیکن چلیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں نا. اور اچھا تو امید کس کو ہے؟ وہ نون لیگ کو ہے کہ ہم جیت جائیں گے. ظاہر ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی مقابلہ کر رہے ہیں نا ضمنی الیکشن میں، کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ جو منحرف اراکین ڈی سیٹ ہوئے ہیں انہی نے الیکشن لڑنا ہے. اور ویسے تو ان کی کورٹ میں اپیل بھی گئی ہوئی ہے کہ ان کی ڈی سیٹ ہونے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، لیکن الیکشن تو ہو رہا ہے. لیکن الیکشن میں جو نون لیگ کا سب سے بڑا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ نواز شریف صاحب جو مشرف صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں ان کی واپسی کو، پہلے خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع جو ہیں، اور نواز شریف صاحب کے تو وہ بڈی ہیں نا بچپن کے، کالج کے زمانے کے، پہلے انہوں نے ویلکم کیا کہ ان کو باوقار طریقے سے پاکستان واپس آنا چاہیے مشرف صاحب کو. اچھا جی، خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا. پھر نواز شریف نے بیان دے دیا کہ میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اچھا ان کا یہ بیان آیا ہی ہے تو مریم نواز صاحبہ نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. مطلب انہوں نے بھی بڑی پیار محبت سے، ظاہر ہے ان کے والد صاحب ہیں، مریم صاحبہ کو ان سے زیادہ، نواز شریف سے زیادہ پیار کس کو ہو سکتا ہے؟ تو وہ ان کے والد صاحب ہیں، ان کے لیڈر ہیں، تو ان کے آئیڈیل ہیں، وہ انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. لیکن آج وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے بیانیے پر قائم ہوں، ووٹ کو عزت دو، اور نواز شریف کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے. اچھا یہاں تک بات تو ٹھیک ہے کہ نواز شریف اگر کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، بہت اچھی بات ہے، انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن کس بات کا انتقام؟ مشرف صاحب سے نواز شریف صاحب کا براہ راست ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مان لیا ہم نے یہ بات. لیکن مشرف صاحب قومی مجرم ہے، عدالت سے سزا یافتہ ہیں، وہ سزا ابھی موجود ہے. تو سپریم کورٹ کے حد تک جو ہے نا، وہ ویسے تو وہ کورٹ ہم نے فارغ کر دی تھی، اس کا بھی ایک عجیب ہی بندوبست کیا ہم نے. تو نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت ہے ان کو ویلکم کرنے کی؟ ان کا بہت بڑا دل ہے، لیکن نواز شریف صاحب پلیز، آپ کا جو ووٹر ہے وہ مشرف صاحب کی جو حرکتیں تھیں، حرکتیں کیا؟ 12 اکتوبر 1999 انہوں نے اس ملک کا آئین توڑا، اس ملک کی ایک منتخب حکومت کو برخاست کیا، اور اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا.
عوام کا جو حق تھا حکومت کرنے کا اپنے نمائندوں کے ذریعے، نون لیگ کے ذریعے، نواز شریف کے ذریعے، ان کی کیبنٹ کے ذریعے اس کو پامال کیا اور مشرف صاحب نے قبضہ کر لیا۔ اچھا، اس کو نواز شریف صاحب کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جب ایمرجنسی لگائی تو پھر دوبارہ انہوں نے وہ غیر آئینی اقدام کیا۔ اچھا، پھر وہ کراچی کا 12 مئی والا واقعہ اور پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں۔ تو نواز شریف صاحب آپ پلیز ان کے لیے معافی کا اعلان اور یہ NRO جو آپ دے رہے ہیں نا مشرف صاحب کو، اس کو چھوڑ دیں۔ مشرف صاحب کو NRO نہیں دینا چاہیے، کم از کم نواز شریف کو نہیں چاہیے کہ وہ دے۔ اچھا، مریم بی بی اس کے لیے کیا کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کہا، محترمہ نواز شریف ہی کی حکومت ہے۔ نون لیگ کا جو سپورٹر ہے اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نواز شریف کی حکومت ہے، اور نہ صرف آپ کا ووٹر اور سپورٹر یہ سمجھتا ہے، پوری حکومت یہی سمجھتی ہے۔ وہ چند دن پہلے کی بات آپ کیسے ہم بھول سکتے ہیں کہ نواز شریف کے طلب کرنے پر پوری کابینہ، نون لیگ والے لوگ، پیپلز پارٹی والے تو نہیں گئے تھے، لیکن نون لیگ سے تعلق رکھنے والی کابینہ کے تمام اراکین وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں لندن پہنچ گئے تھے اور 3 دن نواز شریف کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ان کا وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ اچھا، اگر آپ صرف اس وجہ سے کہ وہ اسمبلی کا ممبر نہیں ہے اور براہ راست ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، تو پھر تو مریم نواز صاحبہ آپ کے پاس بھی کوئی عہدہ نہیں ہے، تو پھر آپ بھی یہ تمام سیاسی معاملات پر بات کرنے کی بجائے آپ بتایا کریں کہ آج سبزی کیا پکی ہے گھر میں، اور آج موسم کیسا ہے، اور کون سے فروٹس آ گئے ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کیا کریں۔ آپ جب اس ملک کی سیاست میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں تو نواز شریف صاحب آپ کے ابا جان ہیں، اور وہ نون لیگ کے بھی ابا جان ہیں، اور پوری حکومت میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا جو ووٹر ہے، جو نون لیگ کا سپورٹر ہے، وہ نواز شریف کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب پیچھے مڑ کر دیکھیں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کا جو سپورٹر ہے، انہیں مایوس نہ کریں۔ اور آج عدالت میں جہاں مریم نواز صاحبہ گئی تھیں وہاں بھی ایک بڑا دلچسپ قسم کا واقعہ ہوا ہے۔ وہاں پر صدیق جان صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا، تو مریم بی بی نے اپنے وکیل کے ذریعے وہ انہیں دکھایا، ججز کو دکھایا۔ خیر ججز نے تو اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، انہوں نے کہا ہم اپنی کارروائی پوری کریں گے، لیکن صدیق جان صاحب سے کچھ لوگوں نے اس کو ڈیلیٹ کروا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ چیزیں کیا چل رہی ہیں۔ ایک طرف ہمارے مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا حل کیا نکالا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے حل یہ نکالا ہے، خواجہ آصف صاحب نے اور ساتھ قائرہ صاحب اور یہ کچھ وزراء نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے حل یہ سوچا ہے، ابھی سوچا ہے صرف، کہ جو کمرشل فیڈرز ہیں ان پہ شام 7 سے 10 بجے تک بجلی بند کر دی جائے۔ اچھا، یہ ایک دفعہ پہلے کوشش ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں جب لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت برا حال تھا تو پیپلز پارٹی نے شام کے اوقات میں یہی ٹائم تقریباً بجلی بند کرنے کا پلان کیا، تو نون لیگ نے اس کی مخالفت کی۔ نون لیگ اس وقت کی جو بزنس کمیونٹی تھی اس کے ساتھ تھی نون لیگ۔ تو اب بھی کیا ہماری بزنس کمیونٹی اس بات کو مانے گی، اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کیا ہمارے دکانداروں کے لیے فیزیبل ہے کہ وہ 7 بجے سے پہلے دکانیں بند کر دیں؟ مطلب ہمارے 7 بجے تک تو 40s تک ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور دوپہر میں تو یہ 43, 45, 46 تک گیا ہوگا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ لوگ اپنا شاپنگ اور یہ سارا کام جو ہے دوپہر میں کر لیں اور شام سے پہلے کر لیں؟ اچھا، حکومت کو خود بھی احساس ہے، انہوں نے کہا اگر ایسا نہ ہو سکا، تاجر نہ مانے، تو پھر ہم اس کا کوئی آلٹرنیٹ سوچیں گے نا، اس کا کوئی متبادل نظام سوچیں گے۔ تو پہلے ہی آپ سوچ لیں، اگرچہ اس میں وہ جو کیلکولیشن کر رہے ہیں 6000 میگا واٹ کا بچت ہوتی ہے بجلی کی، اور یہی ہمارا شارٹ فال ہے، تو اس سے بجلی پوری ملنی شروع ہو جائے گی لوگوں کو، وہ شارٹ فال ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا۔ تو حکومت کو اس کا کوئی آلٹرنیٹ سوچنا ہوگا۔ لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وہ ہے IMF کی شرائط۔ اچھا، وہ کڑی شرائط ہیں جو ہم لوگوں کا ترا تو نکال ہی رہی ہیں، میرا خیال ہے سب کا تیل بھی نکال دیں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ اچھا، ابھی سب لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں، PTI والے لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ یہ 310 پہ چلی جائے گی۔ اور ڈیزل کی قیمت اس سے بھی اوپر جا رہی ہے، تو اس سے جو ہمارا کسان متاثر ہوگا، ظاہر ہے ٹیوب ویل چلنے ہیں، ٹریکٹر چلنے ہیں، یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے، ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے گڈز کی، تو ہر چیز پہ جو مہنگائی کا ایک طوفان آنا ہے، وہ خیال یہ ہے کہ اگلے چند ماہ میں 20% تک مہنگائی ہو جائے گی۔ اچھا، بجلی کی قیمتیں ساتھ ساتھ بڑھا رہے ہیں،
گیس کی قیمت جو ہے وہ کوئی 45% بڑھانی ہے، اس کا بھی اگلے 2 ماہ میں امپیکٹ آ جائے گا. جب وہ 45% قیمت بڑھا کر بل آئیں گے تو کہاں بات پہنچ جائے گی. اچھا، لوگوں کی تنخواہیں آپ سرکاری ملازم کی تو 10 سے 15% بڑھا رہے ہیں، جو نجی شعبے کا کارکن ہے، کوئی امپلائی ہے، وہ کیا کرے گا اپنی تنخواہ میں؟ اس کی تو تنخواہیں نہیں بڑھ رہی کہ اس ریشو سے جیسے گورنمنٹ سوچ رہی ہے، اگرچہ وہ بھی بہت کم ہے، لیکن جو نجی اداروں میں کام کرنے والے ہیں ان کی تو تنخواہیں نہیں بڑھ رہی. انہیں ایک ریلیف ملنے کا امکان بنا تھا، جو حکومت نے سجیسٹ کیا کہ ان کا جو ٹیکس ہے وہ کم کر دیا جائے، ان کی تنخواہوں سے جو ٹیکس کٹتا ہے وہ کم کر دیا جائے. لیکن کیا بات ہے جی، آئی ایم ایف نے وہ جو کوئی 40 بلین کی بنتی ہے سبسڈی یہ ٹیکس کم کرنے کی صورت میں، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں دینی. اور حکومت نے تو ظاہر ہے، ہماری کہاں فکر ہے، آئی ایم ایف کی فکر ہے نا. اچھا، وہ بھی ختم ہو جائے گی. زیادہ چانس یہ ہے کہ جو لوگوں کو تنخواہوں پر سبسڈی ملنے کا وہ سورا جو ٹیکس کم ہونے کا چانس تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آئی ایم ایف کو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تو نظر آتی ہیں. یہ جو حکومتی اراکین کے لیے، ایم این ایز کے لیے، ایم پی ایز کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، گورنرز کے لیے روزانہ نئی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، اس پہ آئی ایم ایف کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ آئی ایم ایف کو یہ نہیں نظر آتی کہ یہ خرچہ کیسے ہوتا ہے؟ جو نئے ہیلی کاپٹرز اور جہاز خریدے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اچھا، جو دیگر اس طرح کے سرکاری شاہانہ اخراجات ہوتے ہیں اس پہ آئی ایم ایف کیوں نہیں پوچھتے ہیں جی؟ یہ جو لوگوں کے عام آدمی کے لیے 46 بلین یا 42 بلین روپیز کیا اماؤنٹ ہے یار. مطلب حکومتی نظام میں 42 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ وہ سوچیں نا، ملک ریاض صاحب والا کیس دیکھ لیں کہ وہ جو 50 ارب روپے تقریباً باہر سے آئے تھے وہ ملک صاحب کو دے دیں، وہ کھا جائیں وہ لوگ. اچھا، اس پہ کوئی نہیں پوچھنے کو تیار، نہ حکومت پوچھنے کو تیار ہے. یہ جو 42 ارب روپے عوام کو سبسڈی مل سکتی تھی، اس پہ پریشانی ہے سب کو، حکومت کو بھی، آئی ایم ایف کو بھی. تو لوگوں کے لیے تو بہت مشکل وقت ہے. ہر گزرتا ہوا دن ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا. بجلی نہیں ملے گی تو بہت زیادہ قیمت پہ ملے گی. گیس نہیں ملے گی، گیس ملے گی تو بہت زیادہ پرائس پہ ملے گی. پیٹرول کی قیمتیں ویسے ہی بڑھ گئی ہیں، لوگ کیسے اپنا گزارا کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب کوئی خیال کریں. ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے، انہی لوگوں کے سر پہ یا تو آپ کہہ دیں، اناؤنس کر دیں کہ جناب آبادی بہت زیادہ ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ مر جائیں اور پھر آبادی کم ہو جائے اور پھر ہم اس پہ حکومت کریں گے. بتا دیں یار لوگوں کو. مطلب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں؟ کچھ اپنے حکومتی اخراجات کم کریں، سرکاری سطح پہ کریں، لوگوں کے لیے مثال بنیں. ایک صرف سٹیپ ہوا کہ حکومتی سطح پر جو فیول کنزمپشن تھی وہ کم کرنے کی بات ہوئی. اچھا، اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اس کے علاوہ کیا ہے وہ کر کے دکھائیں. پنجاب حکومت نے آج ایک اچھی چیز اناؤنس کی ہے، وہ جو کینسر مریضوں کے لیے مفت ادویات جو ہے، تو وہ چلے کوئی اچھی بات ہے. باقی بھی ایک دو اگر ہیلتھ کے حوالے سے ایسے سٹیپس لیے جاتے ہیں، جیسے کہ ڈبل شفٹ کرنے کا ایک بات ہو رہی ہے کہ او پی ڈیز کی شفٹ ڈبل کر دی جائے، شام میں بھی کر دی جائے، باقی میڈیسنز بھی فری دیں اور لوگوں کو صاف پانی دیں. شہباز شریف صاحب، آپ کے دور میں وہ کمپنیاں بنی تھی جس میں صاف پانی لوگوں کو دینا تھا اور پھر وہ بند ہو گئیں. کرپشن صرف ثابت ہوئی ہے اس میں، یا الزام لگا تھا، پانی نہیں آیا. لوگوں کو صاف پانی دیں، لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز دیں، کوئی لوگوں کے لیے بھی کچھ کر لیں. یہ ڈرامے، یہ بیانات، یہ پریس کانفرنسیں جو چلتی رہیں گی، عمران خان کے ساتھ جھگڑے کرتے رہیں، لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو ریلیف دیں. ان کے لیے کچھ کام کر کے دکھائیں تاکہ لوگ آپ کو دوبارہ سے ووٹ دے سکیں. شکریہ.